یہ واقعہ بہت کام کا واقعہ ہے، سننا. یہ مدینے میں حضرت عمر، بولو امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین. اور حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بولو نا حضرت عمر کوئی معمولی آدمی. 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. بولو کون؟ حضرت. اور حضرت عمر کو اللہ نے وہ شخصیت دی کہ ہمارے نبی فرماتے عمر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تو زمین پہ سوچتا ہے اور آسمان سے قرآن اتر جاتا ہے. حضرت عمر کچھ سوچتے تھے اور ابھی ہمارے نبی کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے نبی میرے دل میں خیال آیا اگر ایسا ہوتا تو. ہمارے نبی کہتے تیرے آنے میں دیر ہوئی، 2 منٹ پہلے اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا ہے. حضرت عمر وہ عمر تھے جب گلی میں آتے تھے نا، ایسا یوں گلی میں آئے جیسا ہم لوگ ایسا ایسے یتیم خانے میں انٹر ہوئے. حضرت عمر ایسا گلی میں انٹر ہوتے تھے نا، اور ہمارے نبی یہاں سے انٹر. بولو ہمارے نبی یہاں سے، حضرت عمر اور ہمارے نبی ہنستے تھے. بولو ہمارے نبی السلام علیکم یا عمر، پھر ہنستے تھے. تو حضرت عمر 1 بار 2 بار 3، ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے کپڑے دیکھا، کہا اللہ کے رسول آپ میرے کپڑے پہ ہنستے ہو؟ یہ کیوں ایسا ہوتا کہ جتنے لوگ آتے آپ ہنستے نہیں ہو، اور میں جب گلی میں آتا ہوں اور آپ سامنے سے آتے تو آپ مجھے دیکھ کر کیوں ہنستے ہو؟ حضرت عمر کا جملہ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آخر میرے کپڑے پر میرے چہرے پر کچھ ہے، آپ ہنستے کیوں؟ ہمارے نبی کہا عمر آجا قریب آجا، بہت پیارا سوال پوچھا. ارے جس گلی میں تو قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اس کو بھاگتا دیکھ کر میں ہنستا ہوں کہ جب امتی سے بھاگتا ہے تو نبی سے کتنا دور بھاگتا ہوگا. تو میرے دوستوں وہ عمر تھے جو گلی میں آتے تھے. کون بھاگتا تھا؟ ہم لوگ الٹا گلی میں آتے تو آتا ہے یہ ہمارے جوان رات کو ملتے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، کھا لیا، چائے پی لیا، جوان ہے، ملاقات ہو گئی، چائے پی لیا، آملیٹ کھا لیا. میں کسی کی دکان پہ کسی کے پیٹ پہ لات مانگنے نہیں بیٹھا، کر لیا، ہو گیا 12 بجے. اب تو گھر آ جا. کیا تیری بیوی کا کوئی حق تیرے اوپر نہیں ہے؟ کیا تیرے بچوں کا تیرے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ اب میرے دوست تو پوری رات آوارہ گردی کرتا ہے اور پھر کالر اونچی کر کے اپن تو بھائی رات کے بادشاہ ہے. رات کا بادشاہ نہیں ہے، تیرے سے بڑھ کر لولا اور کمزور انسان کوئی نہیں ہے. جس رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا اور جس دن کو اللہ نے محنت کے لیے بنایا تو دن بھر سوتا رہا اور رات بھر جھاگتا رہا. یہ تو ایسا ہوا کہ انسانیت کی حد سے نکل کر کہیں کوئی اور حد میں تو نہیں چلا گیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر بات چل رہی تھی، بات ختم کروں میں. کن کی بات چل رہی تھی؟ حضرت عمر، بہت بڑے صحابی. بولو بہت بڑے صحابی. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ تو عقیدے کی بات ہے. زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی. زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا. بولو آئے گا. ہمارا یقین ہے، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے محمد کے آنے کے بعد. بولو ہمیں کوئی نبی کی ضرورت ہے؟ ساتھ میں بولو ضرورت ہے. ہمارے نبی خاتم النبیین. بولو خاتم. قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے بعد بولو نا کوئی نبی آنے والا، کوئی پیغمبر آنے والا، کوئی رسول آنے والا، کوئی پروفٹ آنے والا. لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سنو، جملہ سمجھنا، ادھر ادھر مت بات کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا. پھر ہمارے نبی نے عمر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہاں اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. کس کو نبی بناتا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، بولو کس کو بناتا؟ اب چلو وہ عمر کا واقعہ سنو اور آنکھیں کھولو، صرف جمعہ میں آؤ، بیان سنو اور بھاگ مت جاؤ، فیصلہ کر کے چلو. کہاں جمعہ کا وقت ہے؟ بولو کون سا وقت ہے؟ ابھی بھی کون سا ٹائم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام سنا ہوگا، حضرت عباس. ساتھ میں بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی، پھر بولو حضرت. انہوں نے جانور ذبح کیے. بھائی ان کی ٹیریس تھی، ٹیریس، بھائی یہ گھر ہے وہ ٹیریس ہے، ٹیریس کے اوپر جانور ذبح کیے. بولو جانور. اور ہم کو بھی خیال کرنا چاہیے، یہ جانور ذبح کر کے پوری بلڈنگ میں بدبو پھیلتی ہے.
पूरे बिल्डिंग में मक्खियां घूमती है, ये खून खून के छींटे उड़ते, ये मुसलमान है? हाँ, आज गैर हमको समझाता है कि सफाई कर, सफाई रख। अरे सबसे पहले सफाई को लाने वाला हमारा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई किसी ने जिंदगी में ये कहा नहीं होगा जो जुमला हमारे नबी ने फरमाया। हमारे नबी ने फरमाया तहारा निस्फुल ईमान, हमारे नबी ने कहा आधा ईमान। अगर नमाज पढ़ना है तो आधा ईमान सफाई रखना है। आज लोग बोलते सफाई सफाई सफाई, अरे हमारे नबी ने तो 1400 साल पहले कहा था अगर नमाज पढ़ना तेरा आधा ईमान है तो ये घरों में और ग्राउंड में सफाई रखना ये भी आधा ईमान है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहूंगा भाई जानवर ज़बा करोगे मगर सफाई का ख्याल ज्यादा रखोगे नहीं इंशाअल्लाह। अब आपको मैं वो वाकया सुना रहा हूँ जो वाकया हमारे नबी के जमाने में हुआ। फिर बोलो हमारे नबी के चचा कौन? हाँ, उनका ऐसा घर है, ऊपर क्या है, उसमें 2 जानवर ज़बा हुए। बोले 2 जानवर, और वहां से ऐसा एक परनाला, परनाला का मतलब हम उर्दू में परनाला बोलते हैं, इंग्लिश में पाइप बोलेंगे। वो पाइप बना हुआ था, अब सारा खून उसमें से टपक रहा है। बोलो सारा खून उसमें से टप, और नीचे टप टप करके खून टपक रहा है। जुमा का दिन है, बोलो कौन सा दिन है? और हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, और कायदा था कि जुमा की नमाज अमीरुल मोमिनीन पढ़ाता था। जुमा की नमाज कौन पढ़ावे? और यहाँ की तरह था जैसा अभी पूछना पड़ा ना, बयान कब खत्म करे, नमाज कब शुरू करे। उस जमाने में ऐसा होता था। यहां तो 1:30 बजे का जुमा का खुतबा खड़े होने का, अगर बयान करने वाला 1:35 तक चला, हाँ, तो पूरे मजमे को देखने का मुफ्ती इरशाद, पूरा मजमा कितनी देर हुई है। हाँ, और इमाम ने और बाहर निकलकर भी वहां ओटे पर बैठ के, क्या यहाँ का मुतवल्ली कौन है, मुतवल्ली कौन है? अरे यहाँ नो ट्रस्टी कौन है? आप 5 मिनट हमारे, तो अल्लाह का बंदा 5 मिनट में तू क्या उखाड़ लेने वाला था? बल्कि शुक्र मान के तेरे को मौलाना ने कहां बिठाया? थिएटर में नहीं बिठाया, कहां बिठाया? अल्लाह के घर में बिठाया और नमाज के इंतजार में बिठाया। अरे भाई मैं अगर 2:15 तक बयान करूं तो आप नाराज नहीं होना, वैसे करूंगा नहीं मैं, लेकिन नाराज मत होना, इसलिए कि मैं आपको मस्जिद में बिठाऊंगा, नमाज के इंतजार में बिठाऊंगा। और जो मस्जिद में बैठे और नमाज के इंतजार में बैठे, हमारे नबी ने फरमाया वो जन्नत के फलों को चुन रहा है, जन्नत के फलों को कमा रहा है। तो खैर बात हो गई। हजरत उमर, कौन सा दिन है? फिर से वाकया, हजरत अब्बास ने क्या किया, जानवर, वो खून के कतरे कहां टपक रहे? पाइप। और हजरत उमर नमाज पढ़ाने आ रहे। अब हजरत उमर तो अमीरुल मोमिनीन थे, नहा धो के अच्छी चादर वादर पहन के हजरत उमर बड़ी, क्योंकि हजरत उमर जब तक नहीं जाएंगे वहां तक जुमा का खुतबा खड़ा नहीं होगा, चाहे आधा घंटा हुए, 1 घंटा हुए, 2 घंटा हुए, किसी की हिम्मत नहीं। इसलिए कि सबके दिल में एहतराम था कि एहतराम होगा तो इतने बड़े आलिम उमर का एहतराम होगा। सब इंतजार करे और हजरत उमर को मालूम है पूरा मजमा इंतजार कर रहा है। हजरत उमर दौड़े दौड़े जा रहे। अब इत्तेफाक से वो जो पाइप था ना, उसी के नीचे से हजरत उमर, तो वो खून के कतरे टप टप गिरे किन पर? हजरत उमर ने देखा, तो नापाक हो गया कपड़ा। अरे बोलो कपड़ा। हजरत उमर का गुस्सा तो बहुत था। ये क्या है, ये कहां से आ रहा है? किसी ने कहा वो पाइप में से आ रहा है। हजरत उमर ने कहा मेरे तो कपड़े नापाक हो गए, वहां मजमा इंतजार कर रहे हैं, जुमा की नमाज पढ़ाना है, खुतबा देना है, सारा मजमा इंतजार कर रहा है, कोई कारोबार वाला होगा, कोई दुकान वाला होगा, ऐसा कैसा? हजरत उमर गुस्से में घर गए, वापस जाके नहाए धोए, वजू किया, नए कपड़े पहने और नए कपड़े पहनकर आए। जैसे वो पाइप के पास आए, 2 को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। भाई हजरत उमर का तो दरबार था, 2 को बुलाया, पाइप तोड़ दो, ये पाइप तोड़ दो। आज मेरे बदन पे खून के कतरे आए, कल कोई और जाएगा उसके बदन पे खून के कतरे आएंगे, तोड़ दो पाइप। तोड़ दिया पाइप, इनके घर का पाइप था। खैर हमारे हजरत उमर आ गए मस्जिद में, मजमा इंतजार कर रहा था, जुमे का खुतबा भी हो गया, नमाज भी हो गई, सुन्नत और नवाफिल भी हो गई, सब हो गया। हजरत उमर जब वापस जा रहे थे, यूं कबा ओढ़कर हजरत उमर वापस जा रहे थे, सामने से हजरत अब्बास आए। बोलो कौन है? और शायद आपने नहीं सुना होगा, मुफ्ती साहब को मालूम होगा, हजरत अब्बास जो नबी के चचा थे ना, बहुत लंबे थे, बहुत चौड़े थे, बहुत गोरे थे, वो भी कबा पहनकर, क्या शान होगी। इधर से उमर, वहां से हजरत अब्बा आए, करीब आए और आकर हजरत अब्बास के जुमले सुनना। कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, खबर मिली कि आपके बदन पे खून के कतरे आए, वो मेरा परनाला, मेरा जो पाइप था वहां से आए। आप अमीरुल मोमिनीन है, मैं भले नबी का चचा हूं लेकिन इस वक्त आप मेरे अमीर है, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो वरना कयामत में जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। कौन माफी मांग रहा है? नबी का चचा हजरत अब्बास। अब्बास मैं भले नबी का चचा हूं, लोग मुझे नबी का चचा कहते, इस वक्त आप अमीरुल मोमिनीन रहे और आपके कपड़े नापाक हुए। तो हजरत उमर ने क्या कहा? हाँ ठीक है, सब माफ है, चलो। भाई आदमी गुस्से में होता है ना तो ऐसा ही बोलता है, हाँ ठीक सब माफ, चलो। तो हजरत अब्बास ने पीछे से हजरत उमर को थाम लिया, कहा उमर माफ करो,
لیکن میری ایک بات سنتے جا، تم نے وہ پائپ توڑوا دیا نا، کہا وہ تو توڑ ہی دیں گے، کیا کریں؟ حضرت عباس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میں تو معافی مانگنے آیا، آپ نے پائپ توڑوایا کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بات میں بولوں، حضرت عباس نے روتے روتے کہا وہ پائپ میں نے نہیں لگایا تھا، میرے نبی نے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا، وہ پائپ میرا لگایا ہوا نہیں تھا، وہ میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بہت محنت سے اس کو لگایا تھا، باقی آپ کی مرضی، آپ امیر المومنین ہیں، آپ جو کرے، میں تو معافی مانگنے کے بعد کیا۔ حضرت عمر کا سارا غصہ ختم، وہ سارا غصہ، اور چیخ چیخ کے عمر مسجد میں روئے ہیں، کہا آج عمر کا ہاتھ اتنے خراب ہو گئے، آج عمر کے اتنے ہاتھ خراب ہو گئے کہ جس پردانے کو نبی نے لگایا تھا عمر نے توڑوایا۔ حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے تلوار لوں اور اپنی گردن اڑا دوں، جی چاہتا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں کہ جن ہاتھوں سے نبی نے پرنالہ لگایا عمر نے اس کو توڑوا دیا۔ کہا چلو، چچا کو کہا چلو، چچا بھی حیران، کہا چلو تمہارے گھر کے پاس چلو، چلو سب سامان منگوایا، جسے کیا تیار ہوتا ہے، تو حضرت عباس نے کیا کہا، امیر المومنین ہو جائے گا، لگ جائے گا، آپ فکر مت کرو، لگ جائے گا۔ آپ کہا لگ جائے گا مطلب کیا، کس نے توڑوایا؟ تو کہا توڑوایا تو آپ نے، تو کہا بنواؤں گا بھی میں، سب چیزیں منگوائی، کوئی مزدور کو نہیں بلایا، ایسے رکو میں بولو، ایسے رکو میں عباس کو کہا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا، میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا، پائپ بنانا شروع کر دے۔ میرے دوستوں لکھا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا عمر کھڑے ہیں چلچلاتی دھوپ میں، عصر کی اذان ہو رہی ہے اور عمر ابھی تک ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور سب نے کہا بھی امیر المومنین بس، کہا نا، قیامت میں میرا نبی پوچھے گا میرے ہاتھ کا لگایا ہوا عمر تو نے توڑوایا کیسے، یہ عمر جواب کہاں سے لائے گا؟ جو پورا مکمل بنا، پھر عصر کی نماز پڑھانے کے واسطے پہنچ گئے، نہ کھانا نہ پینا نہ ہنسنا نہ بولنا، اور عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ روئے ہیں۔ صحابہ فرماتے مغرب کی اذان تک مصلی پر رو رہے تھے۔ کون بولو؟ حضرت عمر۔ کیا ہوا تھا حضرت عمر سے؟ قصور کیا ہوا تھا؟ کیا قصور ہو گیا تھا؟ ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا، ایک کنسٹرکشن بلڈنگ لائن کا قصور تھا کہ وہ پرنالہ جو نبی نے لگایا تھا، اس زمانے میں لگایا تھا، اس وقت وہ درمیان میں آ رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا، لیکن عمر کو خیال آیا میرے نبی نے جو لگایا ہو اس کو عمر کیسے توڑے؟ اے میرے پیارو، ہمارے نبی نے ایک اور پرنالہ لگایا ہے، وہ بھی زمین پہ نہیں لگایا، بولو زمین پہ، آسمان پہ، عرش پہ جا کے لگایا ہے، ایک 5 نماز کا درخت لگایا ہے، عرش پہ جا کے نبی نے روتے روتے فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نماز کا درخت لگایا۔ میرے دوستو، عمر جیسا عمر ایک نبی کے لگایا ہوا پرنالہ ٹوٹ گیا تو دن بھر روئے ہیں۔ نبی نے جو 5 نمازوں کا درخت لگایا اور روز صبح اس کے جنازے اٹھتے ہیں، کون روتا ہے؟